جو نیک ہوگا اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھلا کام کرے ایمان کی حالت میں کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ کیا مطلب پاکیزہ زندگی کا؟ کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے، زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے، ان کی محبتوں کو عام کریں گے، ان کی محبتیں کیا عام ہوں گی، انہیں علم دیں گے، اپنا قرب دیں گے، اور مال میں برکت دیں گے، اولاد میں برکت دیں گے، حافظے میں برکت دیں گے۔ یہ دنیا میں ملے گا اس کو، کس کو؟ جو نماز پڑھے گا، جو اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرے گا، سارے احکامات، یہ نہیں کہ بعض حکم پورا کر رہا ہے بعض حکم چھوڑ رہا ہے، گنا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جمیع ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارا حضور کا دین، وہ ایک گھنٹے میں سمجھ میں نہیں آتا، ایک تقریر سے سمجھ میں نہیں آتا، ایک کتاب سے سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو اللہ والے کی صحبت سے سمجھ میں آئے گا۔ کئی جگہوں پر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ کیا حکم ہے، کیا منشا ہے، کیا سمجھ نہیں پاتا۔ اسی لیے ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا دو باتوں کا۔ یہ میں مختصر سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ ہمیشہ دو باتوں کا ٹکراؤ رہے گا، ایک اللہ کا حکم سامنے ہوگا اور ایک طرف اپنا جذبہ سامنے ہوگا، یہ دونوں ٹکرائیں گے۔ حکم کہے گا یہ کرو، جذبہ کہے گا یہ کرو، تو مقدم کون سی چیز رہے گی بھائی؟ حکم۔ بس یہاں اس میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آدمی مرد اور عورتیں جو دھوکہ کھاتے ہیں وہ یہاں کھاتے ہیں، اس میں علماء بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دونوں کا ٹکراؤ زندگی بھر کا رہے گا، زندگی بھر، کھانے میں، پینے میں، شادی بیاہ میں، مکانات میں، اس میں حکم اور جذبہ۔ حکم کچھ کہہ رہا ہے، جذبہ کچھ کہہ رہا ہے، دونوں کا ٹکراؤ ہوگا نا، حکم مقدم۔ ہاں اگر حکم کہہ رہا ہے کچھ اور جذبہ بھی اسی طریقے سے کہہ رہا ہے جو حکم کہہ رہا ہے تو دونوں ٹھیک ہے۔ حکم کہہ رہا ہے کہ جب روزہ رکھو، دل بھی کہہ رہا ہے روزہ رکھو، بہت اچھا، لیکن حکم کہہ رہا ہے روزہ رکھو اور دل کہہ رہا ہے روزہ مت رکھو، کس کی مانو گے بھائی؟ حکم۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اس میں جو آدمی پرکھا جاتا ہے کہ یہ احکامات والا ہے یا جذبات والا ہے۔ کہ حکم ہمیشہ اللہ کے احکامات آسمان سے اتر چکے ہیں، وہ بدلیں گے نہیں۔ انسان کی چالاکی سے احکامات بدلتے نہیں ہیں، وہ آگے، بس یہ ہمارا حکم ہے۔ اور جذبہ کیا کہتا ہے؟ جذبہ کوئی اور بات کہتا ہے کہ نا یہ کرو، کیونکہ جذبہ چھوڑ دے بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ حکم کچھ ہے اور جذبہ کچھ ہے۔ ایک قرنی نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت میری ماں کی طبیعت خراب ہے، میں دو قصے بیان کروں گا، دو قصے، ایک حضرت بریرہ کا، حضرت مغیث کا، اور ایک اویس قرنی کا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ساری دنیا میں جو مسلمان جہاں دھوکہ کھاتا ہے وہ یہاں دکھاتا ہے۔ کہاں بات ہے کہ حکم کچھ کہہ رہا ہے، جذبہ کچھ کہہ رہا ہے، تو آدمی جذبے کو مقدم کر دیتا ہے، حکم کو توڑ دیتا ہے، اللہ کی مدد تھی، اسی لیے مقدریں خراب ہو جاتی ہیں کہ احکامات سامنے نہیں ہوتے، جذبات سامنے ہوتے ہیں۔ کہ سارے ملکوں کے مقدر کو اللہ خراب کر دیتا ہے، زمینوں کے مقدر کو اللہ خراب کر دیتا ہے، میرا حکم ہے، مارنے بولے تیرے جذبے کو، جذبے کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ میرا حکم ہے، کر دے، جب دل کہے یا نہ کہے، میں کہتا ہوں یہ کر۔ یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو اس قسم کا آدمی جو ہوگا، جب احکامات کا اور جذبات کا ٹکراؤ ہوگا تو جذبات کو چھوڑے گا، احکامات کو پورا کرے گا، یہ آدمی جنت میں جائے گا۔
بس سیدھی سیدھی بات سمجھانے کے لیے. اب اس پر سمجھا رہا ہوں کہ ایک قرنی نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے تو میں کیا کروں؟ واللہ کی خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں. میں یمن میں ہوں. کرن جو ہے ایک علاقہ ہے یمن کا, کرنی کہتے ہیں اویس کرنی. میں کیا کروں؟ اب اویس کرنی کا جذبہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور کو جا کر دیکھ لوں, کہ حضور کو دیکھوں گا تو میں کیا بنوں گا؟ ان کا صحابی بنوں گا. صحابی کا بہت بڑا درجہ ہے. بڑے بڑے اولیاء جو ہے وہ صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ڈائریکٹ حضور کی, کیونکہ اپنے آنکھوں سے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو حضور کو خالی دیکھ لینا اس میں بھی نور ہے, صحابی بن گیا. اور اس کے بعد تابعین کا درجہ, اس کے بعد طبع تابعین کا درجہ. یہ مضمون تھوڑا سا گہرا ہے لیکن ہمیں یاد رکھو احکامات کچھ کہہ رہے ہیں, جذبہ کچھ کہہ رہا ہے. مقدم احکامات ہوں گے, جذبہ نہیں مقدم ہوگا, حکم مقدم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد حضور کو یہ کہا کہ حضرت میں جو ہے میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور بس میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں اب کب موت آ جائے آپ کی, کب میں دنیا سے چلا جاؤں, آپ کا چہرہ دیکھ لوں, میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھیجا میرے پاس مت آؤ, ماں کی خدمت کرو. اب ٹکراؤ ہوا حکم کا اور جذبے کا. حکم کیا ہے؟ مت آؤ. اور جذبہ کیا ہے؟ جا کر دیکھوں. کہ نبی کو دیکھنے کی تمنا کس کو نہیں ہوگی بھائی؟ راستہ بہت آسان ہے, ابھی جا کر دیکھ لوں حضور کو. سب جا رہے ہیں لیکن اس کرمی نے جذبے کو ماری چوکڑی, حکم پورا کیا. جذبہ تو یہ ہے کہ میں چلا جاؤں, میری ماں کی طبیعت خراب ہے, کوئی بات نہیں, چچا کے بھائی کو رکھ لوں گا, بیوی کو رکھ لوں گا, رشتے داروں کو رکھ لوں گا, وہ تو دیکھ لیں گے. شیطان جو ہے ایسی چکریاں بتاتا ہے, ارے تو جا حضور کو دیکھ لے. تو اس کرمی نے جذبہ چھوڑا, حکم پورا کیا. اب میں نہیں آتا, آپ نے منع کر دیا, میں نہیں آتا. اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی, اس قصے کے اوپر. حضرت عمر سے کہا اور ایک روایت میں حضرت علی سے کہا اور یہ کہا کہ عمر یہ بہترین تابعی ہے, وہ اس کرمی خیر التابعین, بہترین تابعی ہے. عمر میرے دنیا سے جانے کے بعد جب تیری ملاقات اویس کرمی سے ہوگی تو اپنی مغفرت کی دعا اویس کرمی سے کروانا. تو جذبہ چھوڑا ہے اس نے, حکم پورا کیا ہے. ہمیں یہ شاید دیکھا جائے گا نماز میں, روزے میں, میاں بیوی کے حقوق میں, کاروبار میں احکامات کیا ہے بھائی؟ حکم یہ, جذبہ یہ کیا, ہم تو حکم پورا کریں گے. اللہ کا حکم نمبر 1 پر.